شالوم علیکم، السلام علیکم۔ الحق، خدا کا پیارا نام حق۔ خدا حق ہے، برحق ہے، اور ہم حق کی بات کر رہے ہیں، سچائی کی بات کر رہے ہیں، یعنی کتاب مقدس کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب مقدس کا حوالہ خود قرآن مجید دیتا ہے، اور اس بات کی تصدیق یہاں پر ہم پیش کر رہے ہیں ہر ایک ایپیسوڈ میں، الگ الگ آیات کے ذریعے، الگ الگ کہانیوں کے ذریعے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کتاب مقدس کو بدلا نہیں گیا ہے، بلکہ قرآن مجید خود اس کی تصدیق ہمارے سامنے لے کر آیا ہے۔ تو جناب، میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید سے کچھ ایسے واقعات آگے پیش کریں تاکہ ہم تصدیق لائیں سب کے سامنے کہ کتاب مقدس میں وہ ساری باتیں مندرج ہیں۔ میں اسی کو سلسلے وار، اسی کہانی کو سلسلے وار آگے بڑھانا چاہوں گا، اسی واقعے کو۔ کس واقعے کو؟ یہ حضرت یوسف کے، جی، کوئی دوسرا واقعہ نہیں لے رہا ہوں، اسی کو سلسلے وار آگے بڑھا رہا ہوں۔ جی۔ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا، ان کے بھائیوں نے اپنے والد کو یعنی حضرت یعقوب کو جا کر کے یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ تو بھیڑیا ان کو مار گیا ہے۔ جی ہاں۔ ان کے حبے کو، ان کے کپڑے کو، گھرکے کو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بکرے کو ذبح کر کے اور اس کے خون میں سان دیا اور جا کے والد کو دے دیا۔ لیکن ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا، اور گڑھے میں کوئی قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، تو انہوں نے ان کی آواز تو سنا ہوگا اور ان کو نکال لیا۔ اور اس وقت غلام ہوا کرتے تھے، تو ایسا پایا ہوا آدمی جو گڑھے میں سے نکالا گیا وہ مالک تو نہیں بنے گا، غلامی کر کے رکھا جائے گا۔ تو اس واقعے کو ہم دیکھیں گے کہ ان کو کس طریقے سے غلامی میں ڈالا گیا۔ تو اس واقعے کا بیان ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں، اس کا سورہ یوسف اور اس کا 19 سے 22 تک یہاں اس طرح سے درج ہے۔ اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ، سمجھے جی، آور ہوا، اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا ستا بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے، اور وہ بولا زہے قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی محدود چند درہموں پرچ ڈالا اور بیچ ڈالا۔ سمجھے، چند سکوں میں بیچ ڈالا، اس کا مطلب یہ ہے انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ وہ مصری میں جس شخص نے اس کو خریدا، وہ اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو۔ عجیب نہیں کہ وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائی۔ اور خدا اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہاں پر ہم کچھ خاص باتیں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے، سوداگروں کا وہ زمانہ تھا جب سوداگر گزرا کرتے تھے، وہ حضرت یوسف کو بچا لیتے ہیں کیونکہ ان کو پیاس لگتی ہے۔ گڑھے میں وہ پانی کے لیے اپنے کیا کہتے ہیں بالٹی ڈالتے ہیں، جو بھی ڈالا کرتے تھے اس زمانے میں۔ حضرت یوسف بچاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، جوان ہے، انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ایک سرمایہ کے طور پر، اور انہیں چند سکوں کے خاطر بیچ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں دور تھا غلاموں کو بیچنے کا، غلامی چل رہی تھی اس زمانے میں۔ جی ہاں، پھر وہ جاتا ہے کسی کے گھر میں جو مصر کا کوئی بڑا شخص ہے، اور وہاں پر بڑے پیار محبت سے انہیں رکھا جاتا ہے۔ کتاب مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے وہ ہم ذرا دیکھیں گے اس وقت۔ جی ہاں، تو کتاب مقدس کی 37واں باب ہے، وہ بھی پیدائش کی کتاب جو پہلی کتاب ہے، وہاں پر یہ سلسلہ وار ہم چل رہے ہیں اس وقت، اور میں پڑھوں گا 28 اور 26 آیت اس وقت۔ کون سی؟ 37ویں باب کی 28 اور 36۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے
تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپوں کے بیچ ڈالا، کو بیچ ڈالا، یعنی چاندی کے سکے، 20 چاندی کے سکوں میں بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ 36 میں اور مدیانیوں نے اسے مصر میں فوتیفر کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلے داروں کا سردار تھا، بیچا۔ تو یہاں پر اس شخص کا بھی نام ہے جہاں پر حضرت یوسف کو بیچا جاتا ہے، جس کے ہاتھوں، اور یہ جو اسماعیلی تھے وہ لے گئے تھے، اسماعیلی یعنی حضرت اسماعیل کے جو آل اولاد تھی، وہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 39واں باب اور پہلی آیت سے 6 آیت پڑھوں گا۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور فوتیفار مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا۔ وہی بات ہے یہاں پر۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا، یعنی کہ غلام ہو کر بھی خدا نے اس کو اقبال بند کیا، کیونکہ وہ خدا اس کے ساتھ ساتھ تھے، اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی کام حضرت یوسف کرتے تھے، جو بھی کام انہیں سونپا جاتا تھا، بہترین طریقے سے کرتے تھے، اور اس شخص کے گھر میں برکتیں آ رہی تھیں۔ جی، چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ یعنی اتنے ایماندار تھے، اتنے وفادار تھے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی ایسا ملازم ملتا ہے جو قابل اعتبار ہوتا ہے، تو ہم سب کچھ اس کو سونپ دیتے، اپنے گھر کی چابی بھی اسے دے دیتے ہیں، ایک طرح سے گھر کا ممبر سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اور 5ویں میں ہے، اور جب اس نے اس کے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا، تو خداوند نے اسے مصر کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی۔ اب اس شخص کو برکتیں نازل ہو رہی ہیں اس پر، کیونکہ حضرت یوسف اس گھر میں موجود ہیں، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں، خداوند کی برکت ہونے لگی۔ یعنی پہلے سے زیادہ وہ شخص خود دیکھنے لگا اپنی نظر سے کہ بہت کچھ اسے حاصل ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا، اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ یعنی کہ اب وہ بے فکر ہو کے رہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا ملازم ہے، ایسا غلام ہے جو ہر چیز کو مجھ سے بہتر طور پر سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو یہ تھا حضرت یوسف کا پوٹیفر کے گھر میں رہنا، اور اس طرح سے حضرت یوسف کے ساتھ خداوند کی حضوری رہتی تھی، اور وہ ان کا اقبال بلند کرتا جا رہا تھا، جو کتاب مقدس میں درج ہے۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کتاب قرآن مجید میں کہ حضرت یوسف کو خدا نے وہاں پر بھی ایک مختار بنایا اس شخص کے گھر کا، جہاں پر اسے غلام بنا کے رکھا گیا تھا۔ تو آپ بتائیے کہ کہاں کون سی تبدیلی ہوئی ہے؟ شاید قرآن مجید تھوڑی اور طریقے سے لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے بہت پہلے لکھی گئی تھی، اور قرآن لکھا گیا تھا عرب جیسے معاشرے میں، عربیوں کے معاشرے میں، جہاں پر لکھنے کا انداز الگ ہے، بولنے کا طریقہ الگ ہے، ان کی لکھائی الگ ہے، تو اس کہانی کو الگ طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں میں ایک چیز اور بھی دیکھ رہا ہوں، جی، جو قرآن کا اوریجنل اسکرپٹ ہے، جی، اس میں پوتیفر کی بیوی کا نام نہیں دیا گیا، نہ پوتیفر کا نام ہے، جو کہ نہ یہاں پر پوتیفر کا نام ہے، لیکن یہاں قرآن میں اس کی بیوی کا نام لکھ دیا، جبکہ اوریجنل میں نہیں ہے۔ یہ وہ تو ان ترجمہ کرنے والے کو، جو کہ لکھنے والے کے کئی سو سال بعد پیدا ہوئے، تو ان کو کیسے معلوم چلا کہ اس کی بیوی کا وہ نام تھا؟ کیونکہ کہیں ہسٹری میں، کسی تاریخ میں اس کا نام نہیں آیا، اس کے خامند کا نام تو ضرور آیا، کیونکہ اس زمانے میں اور آج بھی ہمارے مسلمان بھائیوں میں کیا کہتے ہیں، مرد جو ہے وہ ہائی کلاس اختیار رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار رکھتا ہے، عورت کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا، تو عورت کا نام آنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ یہ میرا سوال ہے۔ جی، آپ نے بجا فرمایا۔ تو عزیزوں، یہاں پر ہم ایک آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور خاص باتیں لے کر آئیں گے اسی موضوع پر جو کتاب مقدس میں مندرج ہیں، اور جس کی تصدیق خود قرآن مجید کرتا ہے۔ تو اب اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔